بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن شگفتگی، خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ اس لیے تقوی کے حصول میں مانع ہے مسخرہ پن۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اور اس سے بدی شر اندر اتر رہی ہے اور پھر اس سے آپ کا سارا نظم ہستی برباد ہو رہا ہے، تو اس دروازے کو بند کریں، تو اپنی آنکھ کو حرام سے بند کریں۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقاء کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا۔ سچ کے بغیر کبھی نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان سے شر پھیلتا ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور تقوی کے اصول کے لیے سچ شرط ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی، ہر حال میں اللہ کا احسان مانے۔ جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ بسا اوقات آپ کتنا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس آ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے۔ اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی، اس نے اچھائی کی راہوں پہ گامزن کیا۔ ماہ صیام میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، صلاۃ التراویح میں حاضری کا موقع میسر آیا، دیگر صالح اعمال تلاوت کلام مجید نصیب ہوئے، تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے۔ اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اور کتنے عمل ہیں کہ نصیب ہونے کے بعد عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں۔ کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، کتنے عمل ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں، تکبر آ گیا، عجب آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو یہ اس کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب یہ کہے گا تو عجب، تکبر، غرور کچھ پیدا نہیں ہوگا، تو پھر عمل قبول ہوگا اور انسان تقوی کی منزل تک پہنچے گا۔ ساتویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، ناحق راستے پر 1 درہم بھی خرچ نہ کرے۔ کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقاء کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ جس طرح مال حلال کمانا ضروری ہے، مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، حق کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ
اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو، راہ حق میں اس کا مال لگے۔ 8ویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے، اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے ہے۔ اور نمازوں کی حفاظت کرے، نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ چونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، جو کسی صورت کے اندر بھی، حتیٰ کہ حالت بیماری کے اندر بھی معافی جس کی نہیں ہے، سفر کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں، مختصر کر دی گئی، قصر کر دی گئی، لیکن معافی نہیں دی گئی، حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو نمازوں کی محافظت کرے۔ اور 10ویں چیز، حضرت شیخ فرماتے ہیں عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے، اپنے عقیدے اپنے نظریات خوبصورت رکھے، وہی جو طریقہ مبارکہ اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کے عقائد تھے اور شروع سے صحابہ سے لے کے دور موجود تک چلے آ رہے ہیں، ان کی مطابقت کے اندر اپنے عقیدے رکھے۔ نظریات کا عکس اعمال پہ ہوتا ہے، اگر نظریات اچھے نہیں ہیں تو اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ 10 خوبیاں اور 10 چیزیں اگر کسی شخص نے اپنے اندر لازم کر لیں تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے گا، وہ پرہیزگار بن جائے گا۔ روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف روزہ ہی نہیں، ہر عمل خیر کا مقصود تقوی ہے۔ تقوی کا حصول یہ اہل ایمان سے تقاضا ہے ہمارے رب کا کہ وہ متقی بن جائیں۔ متقی ایک صاف ستھرا انسان ہوتا ہے، پاکیزہ وجود ہوتا ہے۔ متقی شخص کسی کو ضرر نہیں دیتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی پر ظلم، زیادتی، جور و تعدی سے پیش نہیں آتا، وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، وہ خلق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور خالق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ دھرتی پر اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا روپ ہے، دھرتی کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دھرتی کی زینت ہے۔ تو ایسے پاکیزہ وجود یہ مقصود ہیں شریعت کے، اس لیے ہمیں تقوی ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 258 مرتبہ تقوی کو اختیار کرنے کا مختلف صیغوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم شے ہے جس کا تقاضا اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے جملہ ناظرین کے لیے، ناظرات کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ سب کو اتقاء کی دولت نصیب کر دے، یہ زندگی بے مقصد نہ گزر جائے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گزار کے چلے جائیں اور خالی دامن لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ نہیں، اس دامن کو تقوی کے نور سے بھر کر اس کے حضور پیش ہوں، لیکن اس کے فضل پہ آس ہو، مغرور نہ ہونا، جو میسر آ جائے اس کو اللہ کا احسان سمجھنا، اور اس کے حضور کہا مالک مجھ سے تو یہی ہو سکا ہے، اور یہ بھی میری کوتاہیاں اور میری کمزوریوں کے ساتھ ہے سب کچھ، تو اپنے کرم سے میرے پہ رحم فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ بڑا پسند ہے جو اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے ساری زندگی۔ آپ کے پاس ایک ملازم ہے اور وہ کمزور ہے، لیکن سارا دن کوشش میں لگا رہتا ہے، کبھی وہ دیواریں صاف کر رہا ہے، کبھی وہ آپ کے دروازے پر کپڑا لگا کے اس کو صاف ستھرا کر رہا ہے، کبھی پانی آپ کو پیش کر رہا ہے، کبھی آپ کی گاڑی کو کپڑا لگا کے صاف کر رہا ہے، کبھی اور آپ کے کام میں لگا ہے، اور وہ کمزور ہے، کبھی بیچارہ تھک کے دھوپ میں بیٹھ بھی جاتا ہے، کبھی اس سے ہوتا ہے کبھی اس سے نہیں ہوتا، لیکن وہ نیت سے برا نہیں ہے، ہر وقت اس کی کوشش ہے کہ صاحب مجھ سے راضی ہو جائیں۔ تو آپ اس کی بہت ساری کوتاہیاں معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کمزور ضرور ہے لیکن نیت کا ماڑا نہیں ہے۔ تو یار اگر ہم نیت کے ماڑے نہ ہوں، ساری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دیں، تو وہ بھی تو دیکھ رہا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ میرے شیخ کامل کا ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا کہ دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں،
دلوں میں بری نہیں نہ نیتوں بری میں، گناہ میں تو ہو جاندے لاچاریاں نو۔ اگر پھر بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کریم ہے، رؤوف ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو تقوی کا یہ بھی نتیجہ ہے، اس کا ثمرہ ہے کہ آپ سے گناہ سرزد ہو جائے تو آپ کو فوراً توفیق توبہ مل جاتی ہے۔ اگر یہ صالح اعمال آپ بجا لاتے ہوں تو زندگی کے اندر گناہوں کا سرزد ہونا ممکن ہے، لیکن متقی شخص سے گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً رجوع اللہ کرتا ہے، فوراً اس کو توفیق توبہ نصیب ہو جاتی ہے، اس کو کھٹکنے لگتا ہے کہ مجھ سے کچھ ہو گیا ہے، تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگیوں میں تقوی کے نور کو بھر لیں۔ جہاں نور ہوگا وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، اور اگر یہ نور باطن میں نہیں اترے گا تو وہاں اندھیرے ہوں گے، ظلمتیں ہوں گی۔ تو اندھیروں سے اور ظلمتوں سے اٹا ہوا دل لے کے ہم اللہ کے حضور پیش نہ ہوں، بلکہ نور سے بھرا ہوا دل اس کی دہلیز پہ رکھیں اور اس کی رحمتوں کی خیرات مانگیں۔ ماہ سیام کی مبارک گھڑیوں کی برکت سے اللہ مجھے آپ کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ جو کہا گیا اس کو روحوں میں اتار دے، باطن کی پاکیزگی ستھرائی نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔